محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم وقال رسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے شادی اور نکاح کے تعلق سے جو بہت ساری وہ چیزیں جن کا دور دور تک اسلام میں اور شریعت میں، قرآن میں اور حدیث میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی وجود نہیں ملتا ہے، ہم نے ان چیزوں کو اپنی شادی کا اہم ترین جز قرار دیا۔ اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی، جیسے بارات کا جو کانسیپٹ ہے اس کا اسلام سے، شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لڑکی کے یہاں جو آدمی جا کے کھانے اڑاتا ہے، دعوتیں اڑاتا ہے، شریعت میں بچی پر کسی قسم کا اور بچی کے باپ پر کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں، نہ کوئی دعوت طعام ہے، لیکن وہ ایک ایسا جز بن گیا ہے کہ بیان کرنے والے کو بھی آدمی ذرا ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہے، لیکن جو ہے وہ کہا جائے۔ سماج کس رخ پر جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ والے یہ فرما رہے تھے کہ جب لوگوں کی نماز صحیح ہوگی تو لوگوں کی زندگیاں کیا ہوں گی؟ صحیح ہوگی، اور جب لوگوں کی شادیاں صحیح رخ پر ہوں گی تو سماج سے اخلاقی برائیاں ختم ہوں گی، ورنہ اخلاقی برائیوں کو، اخلاقی بگاڑ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ بھی بتائی گئی تھی، اسلام کے اندر جہیز نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگتا ہے، لیکن آپ کسی مفتی سے پوچھئے، کسی اللہ والے سے پوچھئے، کسی بزرگان دین سے پوچھئے کہ شریعت میں جہیز کی کیا حیثیت؟ جہیز پیور شیور ہندوانہ رسم۔ جہیز آپ بہت شوق سے دیتے ہیں اور بڑی نمائش کرتے ہیں اور بہت شو کرتے ہیں، اور صاحب لا لا کے کپڑا، بالٹی، لوٹا، لوٹیا، برتن سجاتے ہیں آپ۔ شرم آنی چاہیے، جھک جانا چاہیے سر مسلمان کا شرم سے کہ ایک آدمی آپ کو اپنی بیٹی جس کو اس نے پالا، پوسا، پروان چڑھایا، آج وہ زندگی اپنی آپ کے حوالے کر رہی ہے
اور دوسری طرف آپ کی ڈیمانڈ اور آپ کے مطالبے ہیں، آپ کی فہرست ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ نٹ اور فقیر اور گداگر اور بھکاری اس سے زیادہ بدترین ہے یہ انسان جو اس جہیز کے نام پہ کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ کرے، چاہے وہ کلچرڈ ہو، وہ پیور بدتہذیب انسان جو اسلام میں نہیں ہے، اس کو آپ کھل کے بولیے اور اس کے مطابق چلیے اور لوگوں کو بتائیے۔ آپ جانتے ہیں لوگ ارتداد 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 ارتداد، بہت ساری بیٹیاں مجبور ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں مہندی اور رنگ لگانے کے لیے ان کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، اور وہ آخر کار وہ قدم اٹھاتی ہے جو قدم پوری کمیونٹی اور پورے مسلمانوں کے پیشانی پر داغ بن گئے۔ مجرم سارے ہوں، سارے مجرم، فقیر بھی، بھیک مانگنے والا بھی، وہ آپ سے مانگتا ہے اور اگر آپ اس کو دے دیں تو وہ خوش ہو جائے، 20 روپیہ دے دیں، 50 دے دیں، تب تو وہ اس کے جو دل سے کلمات ہوں گے، بہرحال وہ صحیح آدمی ہے غلط آدمی ہے، میں اس پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، میں اس پر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو ایک نہیں 1000 مثالیں ہیں کہ اگر موٹر سائیکل کا ڈیمانڈ کیا ہے اور باپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ اپنی شادی توڑنے کے لیے تیار ہے صرف موٹر سائیکل کی۔ نبی نے بھی فرمایا تھا نٹ اور فقیر اس سے بہتر ہے، کہ جس کو ایک انسان کی آنکھ کے آنسو نہ دکھ رہے ہو، ایک انسان اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اپنی ساری پونجی اور ہر طرح سے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے مہمان خوش ہو جائیں، پھر آپ اس پر ڈیمانڈ کریں۔ ہمارے استاد تھے مدرسے میں، انہوں نے قصہ سنایا، عجیب و غریب قصہ ہے، یہی بھیک مانگنے والوں کا، سوال کرنے والوں کا، جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں کا، جس کا اسلام اور دین سے قطعاً کوئی دور تک تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو شادی کا ایک ایسا جز بنایا ہے جو اس سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جرت کیجئے، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ چند یہاں بیٹھے ہیں لیکن جرت کیجئے، نہ جہیز مانگیں گے، اور یہ نہیں کہ دل میں تمنائیں رکھے ہوئے مل جائے مل جائے مل جائے، منہ کھولے ہوئے بھیڑیے کی طرح اور جو ہے وہ مگرمچھ کی طرح کہ جو ڈالا جائے گا وہ آپ کہیے کہ جو اسلام میں نہیں ہے میں اپنے گھر میں اسے نہیں آنے، کہیے، آپ زبان کھولیے، آپ اپنی، آپ قوم کی بیٹیوں پر ترس کھائیے، آپ قوم کی بیٹیوں کو ارتداد سے بچانے کی کوشش کیجئے اور اس ملعون اور منحوس اور ہندوانہ رسم کو اپنے سماج سے ختم کرنے کی جرت کیجیے، ورنہ باتیں ہوتی رہیں گی، بیان ہوتے رہیں گے، کھپڑی آپ بھی جھٹکتے رہیں گے اور افو کر کے آپ بھی چھوڑ دیں گے، لیکن جب نمبر آئے گا، باری آئے گی تو مگرمچھ کی طرح منہ کھول کے جو ڈالا جائے گا سب ہڑپ کر جائے گا۔ غیرت انسان کی مردہ ہو چکی ہے۔ مولانا نے سنایا ہم لوگوں درجے میں کہ ایک باپ تھا، اس باپ نے پوری کوشش کی اور پوری کوشش میں جتنا کچھ تھا اس کے پاس سارا وہ دیا، اور جہیز میں جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس نے اپنا پورے گھر پہ قرضہ لے کے اس بچی کو رخصت کیا۔ پورا گھر اس کا کہاں چلا گیا؟ لون میں چلا، قرضے میں چلا گیا، لیکن رخصت کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ بیٹی کوئی غلط قدم اٹھا لے اس سے پہلے ماں اور باپ کی نیند حرام ہوتی،
کمبل اور لحاف میں ان کی آنکھوں سے آنسو سے لحاف تر ہو جاتے ہیں، دوپٹے تر ہو جاتے ہیں، آنچل ماؤں کے تر ہو جاتے ہیں، لیکن ان نٹوں کو اور ان فقیروں کو اور ان بھکمنگوں کو اس پر کوئی ترس نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے، کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب اس بیٹی کو معلوم ہوا کہ ہمارے باپ کے پاس تو جو گھر تھا اب کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ لگا دیا، سب کچھ دے دیا، گھر بھی جو ہے وہ پورا دے دیا، گویا کہ قربان کر دیا، اس کا اس کے اوپر اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا کہ اس بیٹی کے اٹیک پڑا اور وہ رخصت ہو، وہ رخصت ہو، دنیا سے رخصت ہو۔ اس کا باپ آیا اور لاش پر کھڑے ہو کے اس نے یہ بات کہی کہ بیٹی تیرے باپ کے پاس صرف 500-600 روپئے کفن کے باقی بچے تھے، وہ یہ تیرے کفن کے۔ کیا اب بھی ہماری غیرت نہیں جاگے گی؟ کیا اب بھی ہم نٹ پنا نہیں چھوڑیں گے؟ کیا اب بھی ہم بھیک مانگنا اور لوگوں سے جہیز کے نام پہ مطالبہ کرنا نہیں چھوڑیں گے؟ کل کو خدا کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ توبہ کیجیے اور جرأت پیدا کیجیے۔ پھر میں کہتا ہوں، آپ یہ نہ کہیے کہ صاحب بیٹی والے دے رہے ہیں، فلانے والے دے رہے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ آپ یہ سب ڈھکوسلے بند کیجیے۔ آپ کہیے جہیز کے نام پر کوئی چیز نہ چیک کی شکل میں، نہ پہلے نہ بعد میں، لوگوں نے خوب ہیلے بہانے نکال لیے۔ 2 دن پہلے ٹریکٹر ٹرالی اور ڈی سی ایم بھر کے آ جائے گا۔ ارے 2 دن پہلے آ جائے تو کیا اس باپ کے دل پر اور اس باپ کو قرضے میں یا اس کے جہیز کے نام میں کوئی تبدیلی ہو جائے؟ چیک کی شکل میں آپ لے لیں گے تو کیا وہ جہیز نہیں رہ جائے گا؟ آپ کہیے جہیز کے نام پہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی۔ ہمارے نوجوان ساتھی جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں وہ یہ طے کرے کہ جہیز کے نام پہ ہمیں چمنی اپنے لیے جائز نہیں بلکہ حرام اسے سمجھتے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے بتائیں جس میں پورا معاشرہ جل رہا ہے، سلگ رہا ہے۔ آدمی ہر طرف سماج سدھار کی بات کر رہا ہے، سماج سدھار کی بات کر رہا ہے۔ سماج سدھرے گا جب سادگی آئے گی، سماج سدھرے گا جب شادی سنت کے مطابق ہوگی۔ جانتے ہیں آپ شادی سنت کے مطابق کیسی ہوتی ہے؟ اگر شادی سنت کے مطابق کی جائے تو پورے قصبے میں کوئی بالغ بچہ، کوئی بالغ بچی ایسی نہیں ہوگی جس کے پاس اور جس کے باپ کے پاس شادی کا انتظام نہ ہو، چاہے وہ رکشہ اور ٹھیلا چلانے والا ہی۔ کوئی بچہ نہیں بچے گا، کوئی بچی نہیں بچے گی، کوئی جو دوسرے راستے اختیار کر رہا ہے غلط طریقوں سے، کوئی راستہ نہیں بچے گا، صرف شادی سنت کے مطابق۔ آقا نے 11 شادیاں کی ہیں، کاہے کے لیے؟ کہ اگر سنت کے مطابق شادی کرو گے تو شادی سے آسان کوئی کام آپ کو نہیں دکھے، لیکن اس وقت شادی سے زیادہ مشکل، شادی سے زیادہ پریشان کن، شادی سے زیادہ الجھن والا کوئی دوسرا کام ہے کیا؟ ارے آپ بولو۔ صرف قوم کے لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں اور دین پر لیں۔ جانتے ہو آقا نے کیسے شادی کی ہے؟ جانتے ہو؟ آقا نے سفر کرنے میں شادی کی۔ جیسے بہت سارے لوگ یہاں اجتماع چل رہا ہے، کوئی موائی سے آیا ہے، کوئی صاحب لکھنؤ سے آیا ہے، کوئی دریا آباد سے آیا ہے۔ سفر کرنے میں آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ارے ایک جوڑ کپڑا رکھ لیتا ہے اور جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی اتنے پیسے رکھ لیتا ہے۔ آپ نے سفر میں شادی کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا ہے
کہ شادی ایسی چیز ہے جو سفر میں بھی آسانی کے ساتھ انجام دی جا سکتی ہے اور اسی خرچے میں نمٹائی جا سکتی ہے۔ کیا ہے تصور آپ کے یہاں؟ میرے یہاں، اگر آپ کو برا لگے تو میرے یہاں، ارے ہے تصور۔ اور رخصتی بھی کی ہے، حضرت میمونہ کی شادی ہوئی ہے سفر میں۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ہم یہ طے کریں کہ جو شریعت اور سنت اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، ہم سب کچھ چھوڑیں گے۔ ارے چھوڑو گے انشاءاللہ؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی جو کریز چل رہا ہے، ایک ماحول یہ بنا دیا گیا ہے کہ شادی کو پوسٹ پون کیا جائے، ملتوی کیا جائے، مؤخر کیا جائے، لیٹ کیا جائے۔ یہ غیروں کی سازش ہے، غیروں کی پلاننگ ہے، اہل باطل کی کانسپریسی ہے۔ لیٹ اس لیے کیا جائے تاکہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں محفوظ نہ رہیں، بس۔ اور آپ بھی اسی میں لگ گئے۔ آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ اپنے پیروں پہ جب کھڑا ہو جائے گا، سنے جو باپ بیٹھے ہیں یہاں، ہاں سنے کان کھول کے، اپنے پیروں پہ جب کھڑا ہو جائے گا تب ہم اس کی شادی کریں گے۔ ارے اس کو خدا نے 2 پیر دے کے کھڑا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، آپ کی کیا حیثیت اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ اسے کھڑا کریں گے؟ یہ بول بدلیے۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ آپ لیتے ہیں کہ بچہ کمانے لگے، بچے اپنا ہاتھ سے اپنا گھر بنا لے، بچے کی جاب اچھی لگ جائے، بچہ اچھی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کر لے اپنے کاروبار کو۔ آپ ان سارے آزار کو چھوڑ دیجئے۔ خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے اپنے بچوں کو صاحب اچھے سے جو ہے اسٹیبلش کیا تھا یا نہیں۔ اگر آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور کوئی غیر فطری طریقے پر وہ اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کر لیتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں جتنا جرم اس بچے کا ہے اور جتنا گناہ اس بچے کا زنا کرنے کا ہے، اس میں باپ کا پورا حصہ اور شیئر ہے۔ آپ یہ کوشش کیجئے کہ ہم اپنے بچے کی وقت پہ شادی کریں گے، ہم فطری دروازہ کھولیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے دروازہ دیا ہے، خواہش اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا، ہم اسے پورا کریں گے۔ اور خدا جب شادی ہوگی، اللہ تعالی مالداری اپنی طرف سے عطا فرمائے، غنا عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، یغنیہم اللہ مالدار کر دے گا۔ شادی کرو گے اللہ مالدار کر دے گا۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی کریں گے تو ارے بولو منہ سے، فقیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا بچہ نہیں کما پاتا ہے، نہیں جو ہے وہ اتنا جو ہے مضبوط ہے، تو جس طرح آپ کے گھر میں آپ اپنی 4 بیٹیوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے 4 بیٹوں کو کھلاتے ہیں، آپ کا ایک بچہ جوان ہے، اس کو ضرورت ہے شادی کی۔ اگر آپ اس کی شادی کر کے ایک خاتون کو لے آئیں گے اپنے گھر میں، تو ان 9 لوگوں کے کھانے میں کیا اس کا کھانا نہیں ہو جائے گا؟ ارے ہو جائے گا۔ اگر ہو جائے گا تو وہ بچی بھی آپ کو یعنی ابا اور اماں کو ابا اماں سمجھے گی، خدمت کرے گی اور ان کی عزت کرے گی۔ لیکن جب بچہ اپنے پیسے کمائے گا، اپنا گھر بنائے گا، اپنے آپ کو سیٹل کرے گا، اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کر لے گا، اور اس کے بعد پھر آپ یہ سوچیں کہ ابا اور اماں کی بہو قدر کرے، پاؤں دبائے، سر دبائے، تو پھر آپ نے وہ موقع نہیں دیا اسے۔
आप अब वो सोचेगी जब सब कुछ मेरा है, मेरे शौहर कमाते हैं, मेरा शौहर ये काम करता है, मेरे शौहर ने ऐसा किया है, फिर वो चाहेंगे कि आप उनकी प्राइवेसी में किसी किस्म का कोई इंटरफियर ना करें। पहले ऐसे होता था, लोग शादी करके लाते थे तो वो बहू जो होती थी अपने अब्बा अम्मा समझती, ये हमारे दूसरे अब्बा हैं, ये हमारी दूसरी अम्मा है, उनकी खिदमत करना, उनकी सेवा करना, सारा सिस्टम हमने अपने हाथ से गोड़ दिया और बर्बाद कर और सुकून चाह रहे। इसलिए मेरे अजीज बुजुर्गों दोस्तों, जो भी हमारे बाप है, अगर आपका बच्चा और आपकी बच्ची शादी के लायक हो चुकी है या हो चुका है, आपकी पहली जिम्मेदारी है शादी कीजिए। अल्लाह माल भी अता फरमाएगा, अल्लाह उस बच्चे के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग और एहसास होता है, अल्लाह वो भी अता फरमाएगा। अल्लाह उसे सूझबूझ और संजीदगी और मतानत अता फरमाएगा। और अगर शादी नहीं करेंगे तो फिर चौराहों पर, दुकानों पर, मेलों में, बाजारों में, मॉल में और अपने घर के, अपने यहां जो नाली बनी रहती है, नाली के ऊपर एक चौतरिया बनी रहती है, उस चौतरिया पे बैठ के अपनी एनर्जी खत्म करेंगे, अपनी निगाहें गलत इस्तेमाल करेंगे, अपने दिल के ख्यालात गलत इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। शादी होने से पहले वो अपनी सारी एनर्जी खत्म करके अपने आप को शादी के लायक भी नहीं रखेंगे और उसके सारे गुनाह में आप पूरे तौर पे शामिल हो। आप शादी कर देंगे, रात होते ही उस बच्चे को फिक्र होगी कि वो अपने घर चला जाए, अपनी फैमिली के पास चला जाए, अपनी अब्बा अम्मा के पास रहे, एक सुकून की जिंदगी गुजारे, एक पीसफुल जिंदगी गुजारे, एक और जिम्मेदारी के एहसास वाली जिंदगी गुजारे। आपने उसे आवारा बनने के लिए, आपने उसे नाकारा बनने के लिए, आपने उसे बर्बाद करने के लिए, आपने उसको अपनी सारी सेक्सुअल एनर्जी जो है वेस्ट करने के लिए आपने उसे चांस दिया है। अगर आपने वक्त पर शादी नहीं की है, आप जालिम है, आप मुजरिम है। और अगर वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, पूरे के पूरे आप जिना के गुनाह के मुस्तहिक करार पाए। इसलिए ये सारे ढकोसले बंद कीजिए, इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, सेटल हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, चुनी हो जाए, चुना हो जाए। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं, आप जिम्मेदार हैं। वक्त पे शादी कीजिए, उसकी रोजी का जिम्मेदार अल्लाह है और उसको खुदा ने 2 हाथ पैर दे के पैदा किया है। खुदा उसको सूझबूझ देगा, खुदा उसको समझ और दानाई देगा और वो खुद अपनी रोजी तलाश करने की फिक्र में लग जाए। ये बहुत ज्यादा इस पॉइंट में इस वक्त मिसिंग है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो नौजवान तबका है, नौजवान बच्चे हैं, उन वो बच्चे इस तरह के गंदे, नंगे और उरियानियत और बेशर्मी के माहौल में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उसी वक्त बचा सकते हैं जबकि उनकी शादी वक्त पर कर दी जाए। आप वक्त पर शादी कीजिए। और एक बहुत अहम बात यह भी थी कि जो शादी ही से ताल्लुक रखती है, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनके अब्बा हैं, अम्मा हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते। 40 साल का कोई है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है और वो उस उम्र में पहुंच गए और उनकी औलाद जवान हो चुकी है, उनके नाती पोते हैं। और अगर वो शादी के लिए कोई बात कहे तो मुआशरा उनको बहुत गलत निगाह से देखता है, मुआशरा उनको मुत्तहम करता है और मुआशरा उनके लिए वो कलिमात कहता है जो कलिमात में यहां नहीं कह सकता। अगर कोई आदमी 50 साल का है और 60 साल का है और उसको शादी की जरूरत है और हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी माएं और बहनें ऐसी रहती हैं
جن کے شوہر فوت ہو چکے ہوتے ہیں، شریعت میں اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ یہ تنہائی کی زندگی نہ رہے، بلکہ دونوں کو جوڑ دیا جائے تاکہ دونوں لوگوں کی زندگی بڑھاپا سکون کے ساتھ، بتلانے کے ساتھ، دین کے مذاکرے کے ساتھ گزر جائے۔ اس کو قطعاً اگر آپ معیوب سمجھتے ہیں تو آپ ایک نیکی کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے ایسے چہرے ہیں جن کی اولاد دیندار، نمازی، پرہیزگار اور جن کی اولاد عالم تک ہے، لیکن باپ 50 سال سے 60 سال تک سسکتا رہا، کراہتا رہا اور اپنی فطرت کو دبائے رہا، اپنے نیچر کو دبائے رہا، اپنی خواہشات کا خون کرتا رہا، اور رشتے آنے پر ان کی اولاد نے ایسا اپوش کیا اور ایسی مخالفت کی کہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ انجام۔ آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوئی، ان کی بیوہ سے ایک صحابی نے شادی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہے۔ کتنی سال میں ان کی شادی ہوئی تھی؟ ارے بولیں گے 40 سال میں شادی ہوئی تھی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس بات کو برا سمجھتا ہے تو اپنے دماغ سے نکال دے، اللہ رسول کے حکم کو برا سمجھنے والا خدا کی فہرست میں لکھا جائے۔ بچوں کی یہ ذمہ داری ہے، اگر آپ باپ کی سچی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ باپ کو سچا سکون پہنچانا چاہتے ہیں، آپ باپ کی سچی قدر کرنا چاہتے ہیں، تو ماں کے انتقال کے بعد یا باپ کے انتقال کے بعد ماں اگر اس کو ضرورت ہے اور آپ کسی طریقے سے آپ تک یہ میسج پہنچے، آپ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کیجئے، آپ ہر ممکن کوشش کیجئے کہ ہمارے باپ کی شادی ہو اور ہمارا باپ سکون کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکے۔ قطعاً اس کو معیوب مت سمجھیے، اس کو دین سمجھیے، اس کو شریعت سمجھیے، اس کو شریعت کا ایک پارٹ سمجھیے۔ وہ بوڑھا باپ بیچارہ کوہتا رہتا ہے، آپ آئے، آپ نے 5 منٹ اپنے ابا کو دیے، 5 منٹ ان کے پاس بیٹھے، اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں، اپنے پرائیویٹ روم میں اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے پاس چلے گئے۔ رات بھر وہ باپ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے، اور اگر وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے تو یہ اولاد اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے تھی۔ یہ دینداری ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ہم نے دین کو اپنے طور پہ سمجھا ہے۔ بہت سارے ایسے نپو اور نالائق لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ باپ آئے گا، دوسری ماں آئے گی، ہو سکتا ہے کوئی اولاد ہو جائے تو ہمارے باپ کی پراپرٹی میں اس کی وراثت ہو جائے گی۔ آپ چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنے باپ کو گھٹ گھٹ کر مرتا ہوا دیکھنا گوارا کر لیتے ہیں۔ آپ کے اندر اپنے باپ کی کوئی عظمت، کوئی محبت، کوئی قدر، کوئی ویلو نہیں رہتی۔ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ صرف شادی جو ہے وہ اسلام میں عاشقی کے لیے اور انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بتایا آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے ایک صحابی نے شادی کی اور کہا کہ میری شادی کا اصل مقصد یہ ہے، میں نے شادی ان سے اس لیے کی ہے تاکہ میں ان سے پوچھوں گا، ان سے جانوں گا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے رات کو روتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، کیسے اللہ سے مناجات کرتے تھے۔ دین کو سیکھنے کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ اسلامک کانسیپٹ یہ ہے۔ آپ نے پورا گھما کے پورا چینج کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک عمر دراز عورت سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے شادی اس لیے کی تھی
تاکہ کوئی بوڑھی خاتون ہوگی ہمارے گھر کی بچیوں کو ادب سکھائے گی، ہمارے گھر کی بچیوں کو تعلیم دے گی، ہمارے گھر کے بچیوں کو وہ دین سکھائے گی، امور خانگی سکھائے گی اور اچھی اچھی چیزیں اور تہذیب و ثقافت سکھائے گی۔ اس لیے میں نے ایجڈ وومن سے شادی کی ہے۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، یہ دونوں پہلو ایسے ہیں جن پر کوئی نہ گفتگو کرتا ہے اور نہ کوئی زبان کھولتا ہے، اور اگر کوئی کھولے بھی تو آدمی اسے متہم کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی تہمت کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ صحیح دین آپ تک پہنچایا جائے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کو دین کے بارے میں نہیں معلومات ہے کہ دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے بوڑھے باپ ہیں، کسی کی بوڑھی ماں ہے اور ان کو کسی بھی طریقے سے معلوم ہو کہ یہ شادی کے خواہش مند ہے، آپ پوری کوشش کیجئے، پورا تعاون کیجئے، ہر قسم کا کنٹریبیوشن کیجئے۔ آپ ان کی شادی میں دیکھیے ان باپوں کی دعائیں اور ان ماؤں کی دعائیں کیسے ملیں گی۔ اور دوسری چیز، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں وہ اپنے آپ میں اللہ سے دعا بھی کریں، اور ان کے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وقت پر شادی کرنے کی فکر کریں، اور جو مختلف جو کرائیٹیریاز ہم نے بنا رکھے ہیں ان سب کو ختم کریں۔ ہمارے لیے کرائیٹیریا صرف ایک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے۔ ہم صرف اسی کو جانتے ہیں، ہم صرف اسی کو مانتے ہیں، ہم صرف اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے کلچرز ہیں، جتنی سیولائزیشنز ہیں، جتنے سسٹم ہیں، جتنے اسٹائلز ہیں، ہم ان پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے تھوک کو اس سے زیادہ اچھا اور قیمتی سمجھتے ہیں۔ خدا یہ فیلنگ ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرمائے، خصوصاً جو امیر طبقہ ہے، مالدار لوگوں کا طبقہ ہے، اس کے دل میں ضرور یہ فیلنگ اور یہ احساس پیدا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ پورے سماج سے گندگیوں کو دور کرے اور سچی اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ